السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کے دن کی سنت، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سادگی، وقار اور حکمت کے ساتھ ادا فرمایا۔ یہ روایت ہمیں نہ صرف عید کی اصل روح سکھاتی ہے بلکہ اس بات کی یاد دہانی بھی کراتی ہے کہ دین میں اصل اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حاصل ہے، نہ کہ بعد کے لوگوں کی آسانیوں پر مبنی تبدیلیوں کو۔ آئیے سنتے ہیں ایک صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی زبانی ایک ایسا واقعہ جو ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مدینہ کے باہر عیدگاہ تشریف لے جاتے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے، پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے۔ لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واعظ و نصیحت فرماتے، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے رکتے۔ اگر کسی لشکر کو روانہ کرنا ہوتا تو اس کا اعلان فرماتے، اگر کسی اور اہم فیصلے کا حکم دینا ہوتا تو وہ بھی بیان فرماتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس شہر تشریف لے جاتے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر ہمیشہ قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کے دور حکومت میں مروان جو مدینہ کا حاکم تھا ایک بار عید کے دن عیدگاہ میں ممبر پر نماز سے پہلے چڑھ گیا تاکہ خطبہ دے۔ میں ابو سعید نے اس کا دامن پکڑ کر کھینچا اور کہا، واللہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل دیا ہے۔ مروان نے جواب دیا، اے ابو سعید، اب وہ زمانہ گزر گیا جسے تم جانتے ہو۔ میں نے کہا، واللہ جس زمانے کو میں جانتا ہوں وہ اس زمانے سے کہیں بہتر تھا جو تم لا رہے ہو۔ مروان نے کہا، آج کے لوگ نماز کے بعد خطبہ سننے کے لیے نہیں بیٹھتے، اس لیے میں نے خطبہ کو نماز سے پہلے کر دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید کے دن کے عمل کو واضح کرتا ہے بلکہ اس بات پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ صحابہ کرام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے زمانے کے مصلحت پر سنت کو قربان نہیں ہونے دیا بلکہ جرأت مندی سے اختلاف کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی عیدوں کو سادگی، تقوی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں اور دین میں بدعات یا ذاتی سہولتوں کی بنیاد پر تبدیلیاں نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں ہمارے لیے ہدایت، فلاح اور کامیابی ہے دنیا اور آخرت میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔